سب سے پہلے اس کا شکار امیر ہوتے ہیں، سب سے پہلے امیروں پر زوال آتا ہے، اخلاقی زوال آتا ہے، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، شرعی زوال آتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے اخلاقیات سے عاری بڑے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آج سے 100 سال سے زیادہ عرصہ پہلے الطاف حسین علی نے کہا، ہم قائد اعظم کا بھی ادب کرتے ہیں لیکن ان کی بھی بات نہیں مانتے، علامہ اقبال کا بھی ادب کرتے ہیں لیکن ان کی بھی بات نہیں مانتے۔ پھر کہا کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، ان لوگوں میں انسانیت کے کمال باقی نہیں رہتے، جوہر باقی نہیں رہتے، انسانیت کی صفات ان کے اندر سے مٹ جاتی ہے۔ کون سے طبقے سے؟ بڑے طبقے سے، امراء کے طبقے سے۔ آپ اب ذرا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ یہ باتیں کتنی صحیح ہیں۔ نہ عقل ان کی ہادی، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل ان کی رہنما نہیں ہوتی، نہ دین ان کا رہبر، دین ان کا رہبر نہیں ہوتا، وہ اپنے لیڈروں کے وفادار ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے جان دیتے ہیں، دین کے لیے جان نہیں دیتے۔ یہ مولانا حالی نے لکھا کہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے امراء کا طبقہ دین سے دور ہوتا ہے جب کسی قوم پر زوال آتا ہے، اور پھر نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، پھر انہیں دنیا کے اندر نہ ذلت کی پرواہ رہتی ہے نہ عزت کی پرواہ رہتی ہے۔ اور پھر آج تو ایک بڑی پارٹی کی پہلی جو میرا خیال اسپوکس وومن تھی، آج اس نے کہا ہے کہ پاکستانی یہ بات سچی ہے کہ $100 اپنی ماں بیچ دیتے، تو ہم نے تو نہیں بیچی، بیچی تو تم نے ہے، ریمن ڈیوس کو بیچا تو تم نے ہے، ڈرون حملے تو تم کروا رہے ہو، اس قوم کے بچے تو تم مروا رہے ہو، اس قوم پر زوال کی سبب تو بڑے ہیں، چھوٹا طبقہ کبھی زوال کا سبب نہیں بنتا۔ یاد رکھیں، اگر چھوٹا طبقہ فضول خرچ بھی ہے تو وہ قومی خزانے پر اس کا بوجھ نہیں بڑھتا۔ اور آج اس ملک پر جو کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر جو کچھ کر رہے ہیں، اگرچہ میں اس کی فیور میں نہیں ہوں، جن کے 21 بچے مر گئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جو دوائی نہ ہونے کی وجہ سے بن گئے ہیں۔ ہمارا پیسہ لگا ہے ڈاکٹروں کو بنانے پر، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، ایک ڈاکٹر ایسے فری میں نہیں بن جاتا، اگر کم بھی ہے تو کم از کم ڈیوٹی تو دو۔ لیکن یہ تفریق کیسے پیدا ہوئی؟ جب وہ دیکھتے ہیں نا، جب میں دیکھتا ہوں، جب آپ کا پڑھا لکھا بچہ، ایم اے کیا ہوا بچہ جب کہتا ہے کہ میری 16,000 تنخواہ ہے اور جو ایف اے فیل ہے اس کے لیے 4 ارب روپے مختص ہیں، وہ اس ملک کے خزانوں کا مالک ہے، اس کے آگے پیچھے 10-12 گاڑیاں ہیں، جب وہ اس سٹیٹس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، وہ اس احساس محرومی کے لیے اس طرح کرتا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کو آرام سے بیٹھ کے تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کی ذلت کے پیمانے اور ہوتے ہیں، جسے رب ذلیل کہتا ہے اسے وہ عزت والا کہتے ہیں، جو کرپٹ ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، جو اسمگلر ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، ان کے پیمانے اور ہوتے ہیں، عزت اور ذلت اور پیمانے بنا لیتے ہیں۔ نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، اور آخرت میں نہ انہیں جنت کی پرواہ ہوتی ہے نہ دوزخ کی پرواہ ہوتی ہے، اور اس طرح وہ عقل سے خالی، دین سے خالی۔ یہ بہت لمبی ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا، جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا، آپ پڑھیں۔ یہ ایف اے کی جو اردو کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ شامل ہے، وہاں سے دیکھیں آپ، اور اس کو اپنی قوم کی حالت زار پر اس کو امپلیمنٹ کریں کہ کس طرح ہم کیا زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں کہ جب بڑا طبقہ گمراہ ہو جاتا ہے، جب بڑا طبقہ دین سے دور ہو جاتا ہے، پھر دکھانے کے لیے سب کچھ ہم کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے ہم محفلیں بھی کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے ہم نیشنل کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والا کردار ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم مسلمانی سے بہت دور جا چکے ہیں اور اصلاح سے یاد رکھ کے بہت دور جا چکے ہیں۔ تو اس لیے جب تک ہمیں اجتماعی فکر نہیں ہوگی، اور وہ فکر اونچے طبقے سے پیدا ہوگی۔ کہاں سے پیدا ہوگی؟ بولے، کہاں سے پیدا ہوگی؟ آپ آج کسی ادارے کا ہیڈ مسلمان لگا دیں، مسلمان سے مطلب 5 وقت کا نمازی لگا دیں، خدا خوفی رکھنے والا لگا دیں، اپنا دیندار لگا دیں، دیانتدار لگا دیں، تو کیا ہوگا؟ جتنے لوگ اس کے انڈر ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ دیانتداری کریں گے، وہ نماز پڑھیں گے۔
جب بڑا افسر مسجد میں جائے گا تو یقیناً اس کے سبارڈینیٹ بھی مسجد میں جائیں گے، لیکن آج ہم مسجد میں بھی شاید دکھانے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر نمازوں کا بھی وہ اثر نہیں ہو رہا۔ اب اس کی دوری کے لیے ایک حدیث کہ کیسے یہ طبقہ ٹھیک ہوگا، اور یہ طبقہ جو زوال پذیر ہو چکا ہے اور ہمارے اوپر مسلط ہے، ہمارے اوپر مسلط ہے۔ کہاں گئی پیران نظام کے جناب دعوے، کہاں گئے علماء کرام کی تقریریں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ان کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئیے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور یہ حدیث ترمذی شریف اور ابو داؤد دونوں اتھینٹک کتابیں ہیں۔ یہ حدیث ان حدیثوں میں نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اس میں حضور کی شان ہے تو یہ کمزور ہے۔ میں معاشرے کی اصلاح پر حدیث کر رہا ہوں پیش، اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے بتائیں کہ کبھی یہ آپ نے کسی کے منہ سے سنی ہے؟ کیا یہ حدیثوں کی کتابیں میں نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جب گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بنی اسرائیل جب ایک جملہ اس حدیث کا خدا کی قسم آج کے حالات پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ حدیث آج نہیں گھڑی جا رہی، یاد رکھیں، یہ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال قبل فرمایا ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو شروع میں ان کے علماء نے انہیں منع کیا، شروع میں ان کے علماء نے انہیں منع کیا، اور جب وہ منع کرنے سے باز نہ آئے تو وہ علماء بھی ان کی محفلوں میں شریک ہونا شروع ہو گئے۔ آج نظر آتی ہے یہ بات، وہ ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالا بن گئے، ان کے مفتی بن گئے، ان کی جماعتیں جوائن کر لی، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور کل پرسوں جو ریفرنس دائر ہوا ہے اپنا جی دوبارہ اس کیس کو ری اوپن کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس مرنے والے کی بیٹی 2 بار وزیر اعظم بنی، اس نے اوپن کیا؟ نہیں کیا۔ اس کا بھائی اس کی پرائم منسٹر شپ میں مارا گیا، کیا اس کا کیس ری اوپن ہوا؟ آج یہ ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اور میں نے اس ریفرنس کی ایک بات پڑھی اور مجھے ہنسی آتی رہی، کیا تھی؟ ترمذی شریف کا حوالہ دیا ہوا تھا، کون سی کتاب کا؟ اب یہ کسی مولوی نے لکھ کر دیا ہوگا نا، کیا خیال ہے جی؟ مولوی نے لکھ کر دیا ہوگا نا، وہ مولوی جو ان کا چمچا ہے، جو دین بیچ رہا ہے، اس نے لکھا ہوگا۔ اور ریفرنس کیا تھا کہ ترمذی شریف کے فلاں صفحہ پر یہ حدیث ہے کہ کوئی بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہے، اس جج کا بھی احتساب ہونا چاہیے جس نے یہ فیصلہ غلط دیا تھا۔ جناب اس حدیث کا رخ ذرا اپنی طرف بھی موڑ لے، حدیث کے ہوتے ہوئے 247 یا 248 کی کیا حیثیت ہے کہ صدر پاکستان احتساب میں ان کو استثناء حاصل ہے؟ یہ حدیث بڑی کہ آئین بڑا؟ جی بولیں نا، سنیں ذرا، سخت باتیں بھی سنیں۔ اگر ترمذی شریف کی حدیث ادھر لگتی ہے تو ادھر بھی لگتی ہے، کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اور یہ علماء جو نام نہاد علماء ان کی جھولیوں میں بیٹھ کر حدیثیں نکال کر دیکھتے ہیں، یہ حدیث بھی سنیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، پھر ان علماء نے ان کی محفلوں میں جانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ پینا شروع کر دیا، ان کے ساتھ محفلوں میں جانا شروع کر دیا۔ اور یہ آج کا ہمارا مولوی، سیاسی مولوی، یہ چاہتا ہے کہ میرا حجرہ بھی قائم رہے اور میرا مجرا بھی قائم رہے، میرا حجرہ بھی رہے، مجرا بھی رہے، اس لیے یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا بس خدا تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ ملا دیا، ان کے دل مل گئے، بروں کے ساتھ ان کے دل کو ملا دیا، اور وہ گناہگار دوسرے نیک لوگ بھی گناہگاروں کے ساتھ گناہگار ہو گئے۔ جب وہ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی، نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت کی، اور یہ لعنت ان پر ان کے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہے کہ وہ ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالا ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو راوی کہتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے،
قربان جاؤں میں اس تکیے پر جس پر میرے آقا کی پشت لگی ہوگی، قربان جاؤں میں اس دیوار پر جہاں میرے آقا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ حضور ایزی بیٹھے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر حضور اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے وہ ٹیک چھوڑ دی، آپ نے جو ٹیک لگا رکھی تھی وہ چھوڑ دی، اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک عذاب الہی سے نجات حاصل نہیں کر سکتے، تم اس وقت تک عذاب سے نہیں بچ سکتے جب تک تم ظالموں اور فاسقوں کو گناہ سے روک نہیں لیتے۔ گناہ سے روکو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہ وہ اجتماعی اصلاح کا پہلا پہلو ہے، اجتماعی اصلاح کا پہلا پہلو ہے۔ کم از کم ظالم کو یہ بتایا جائے کہ تو ظالم ہے، کم از کم قاتل کو یہ بتایا جائے کہ تو قاتل ہے، کرپٹ کو یہ بتایا جائے کہ تو کرپٹ ہے، لٹیرے کو یہ بتایا جائے کہ تو لٹیرا ہے، تو بے ایمان ہے، تو نے اس ملک کی زمین کو بیچ دیا ہے، تو نے ان مسلمانوں کے ایمان کو بیچ دیا ہے، تیرا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تیری ماں بھی دنیا ہے، تیرا باپ بھی دنیا ہے، تیری ہر چیز دنیا ہے۔ اور یہ میں حدیث پیش کر چکا ہوں کہ اس کے نزدیک دنیا ہی سب چیز ہے، ہر چیز ہے، نہ اسے آخرت کی فکر ہے، نہ اسے عزت کی کوئی فکر ہے، نہ اسے ذلت کی کوئی پرواہ ہے۔ وہ سب کچھ جب دنیا کو بنا لے گا تو پھر اس طرح ہی ہوگا۔ علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ وہ خدارا دین کے اصلاحی پہلو کو سامنے لائیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو، ایک شعور اجاگر ہو، انہیں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو، اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا ہو، تاکہ اس کو دیکھتے ہوئے پھر وہ عمل بھی کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو عمل کی